حضرات روشی پڑھو بابا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب حضرات بابا الصلاۃ والسلام علیکہ اردو میں تقریر ہونی چاہیے یا پنجابی میں؟ پنجابی ٹھیک ہے. درود شریف الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وخلفائہ واصحابہ وازواجہ وعطرتہ وبناتہ وأولیاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان نبي الكريم الرؤوف الرحيم القسيم العليم الحليم النعيم الوسيم الجسيم السبيح الخبير الشهيد العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. درود شریف بآواز سیدی یا حبیب اللہ. صدر ذی وقار پیر طریقت جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ الحاج سلطان نیاز الحسن صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد عبدالرزاق صاحب چشتی، عزیز القدر حضرت مولانا قاری الحاج غلام عباس صاحب اور دیگر علماء کرام مسلک حق اہل سنت و جماعت، نعت خوانان شیریں لسان اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند کریم جل جلالہ و امن والہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ بحمد و ثنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا احمد مجتبی مالک حرد و سرا رازدار رب العلا شافع روز جزا شب اسرا دے دولا کل کائنات دے ملجا و ماوا حضور پر نور نور علی نور مسلمانہ دے دلان دے سرور شافع یوم النشور محبوب رب غفور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد بدر الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد عبدالرحمن صاحب سلطانی اور
فاضل نوجوان حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب شاکر، ان دونوں حضرات نے مجھے حکم فرمایا اور ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی کیسی 11ویں شریف کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں سانو تو وقت دے اس سنڈے. تو بہرحال میں حسب وعدہ تساں دے سامنے موجود ہاں اور آپ لوگوں کی زیارت تو بھی میں مشرف ہو رہا ہوں. اور ایسے محفل کا صدقہ صاحبزادہ پیر طریقہ سلطان ریاض الحسن صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی، ریاض الحسن صاحب کی ملاقات ہو گئی، نیاز الحسن صاحب کی ملاقات ہو گئی، اور قاری غلام باز صاحب مولانا عبدالرزاق صاحب چشتی انہوں نے ملاقات ہو گئی. ملاقاتاں بھی جڑیاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت نہ ہون تے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دے واسطے ایک ذخیرہ. تو میں انشاءاللہ العزیز اس تے بھی تھوڑی بہتی گفتگو کراں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر. مسلمان دا آپس میں ملنا یہ بہت بڑی دور اور خلوص نہ دینا الحب للہ والبغض للہ، اس کو مد نظر رکھ کے جڑا پیار ہے جڑی محبت ہے یہ انشاءاللہ العزیز قبر وچ بھی رنگ لے آئے گی اور حشر وچ بھی رنگ لے آئے گی. موضوع حضور سیدنا غوث الورا شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی اسرار حقانی قندیل نورانی شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جعفری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ عنہ دی ذات دے نال متعلق ہے. اور یہ جی عقیدت اولیاء کاملین دے نال اور انہاں دے فضائل اور انہاں دے کمالات دا تذکرہ جڑا اہل سنت و جماعت دے سٹیج تو ہوندا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ دے ارشاد اور ایڈوائس دے مطابق اللہ دی رات بڑی کمال والی بڑے فضل والی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا فضل ہے میں جدے تے چاہواں کرنا. قریباً ہر بندے نوں یہ آیت آندی ہوئے گی، آیت آندی نہیں تے زبان تے تو دا مفہوم ضرور ہے اور دا اظہار کرتا ہے جی. اللہ فرماندے میرا فضل ہے میں جدے تے چاہواں کرنا. تو اللہ نے فضل جڑا ہے وہ اپنی مخلوق تے کرنا ہے. اللہ نے اپنا فضل اپنے تے نہیں کرنا. خدا ایک کے بولو خدا میرا ذرا تھوڑا جہا تقریر دا انداز ہے میں کچھ آپ ہی تقریر کرنا تو کچھ سنن والے کو لمبی کرنا. اور وہ اصل مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ سنن واسطے جو آیا نا وہ کچھ لے کے جائے. سمجھ گئے؟ وہ جب اتوں جاوے نا مجلس وچوں محفل وچوں تو کچھ وہ برین میں دماغ میں ذہن دے اندر کوئی نہ کوئی شے ہوئے کہ ہاں بھئی میں یہ چیز سن کے آیا اور انہوں پرکھے اور میرے والوں کھلی جانتے کسی نو کسی قسم کا کوئی شک ہوئے ڈاؤٹ ہوئے ابہام ہوئے وہ میرے تے گل کر سکتا ہے سوال کر سکتا ہے میں انہوں جواب داں گا انشاءاللہ العزیز. اور اتنی دیر تک اگا نہ چلاں گا جنی دیر تک انہوں مطمئن نہ کر. اور یہ نہیں کہ میں اپنے علم دے نہ میں علماء اہل سنت دی قدمہ دی خاک بھی میرا قدرت بھی شمار ربی بارگاہ جو ہو جائے تو میں اپنی سعادت سمجھنا. یہ ساری گل اس واسطے ہے کہ میرا مسلک سچ ہے.
سمجھ گئے نا؟ میرا مسلک سچا الحمدللہ ہے رب العالمین، وہی بنا کے میں گفتگو کرنا، کوئی ایسی اور بات نہیں، کیونکہ مسلک بڑا پیارا ہے۔ توحید لوگ بیان کرتے نہیں، لیکن توحید کا انداز جڑا ہے وہ انداز وہ ہونا چاہیے جہدے نال اللہ کی عظمت تے رفعت دا اظہار۔ توحید ایسے واسطے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دا اظہار ہوئے، رفعت دا اظہار ہوئے، ایک بہت بڑا علامہ ہوئے، تو بھی ہوگا تو عرب دیکھ رہا ہوں جی بہت بڑا علامہ ہے، بڑا فاضل ہے جی، یہ فلسفی ہے، منطق جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، اصول جانتا ہے، سب کچھ بڑا کچھ ہے، لیکن ایسا شگرد کوئی نہیں، انہیں پڑھایا کسی نے نہیں جی۔ تو اے ہن جڑا اے نالے تعریف کرے گا بڑا کچھ، لیکن اب پڑھایا کوئی نہیں، اے جو انہوں نے پوچھونا کہ وہ دے سینے تے کی گزر دیئے کہ میری تعریف کر رہے ہیں یا کہ میری تذلیل پہ کرنا ہے کہ ہے بڑا علامہ ہے، بڑا کچھ ہے دیکھو، لیکن کسی نے مجھے سکھایا کچھ نہیں، پڑھایا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈا اللہ ہوئے کسی نے نہیں کہ جنہیں سب کچھ اپنے کول ہی رکھیا، کسی نے کوئی دیتا نہیں ہے، کسی نے کوئی کرم نہیں کیتا، ساڈا اللہ ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے میرا فضل ہے، میں کی دیتے سمجھ گئے؟ اللہ نے فضل اپنی مخلوق دی کر لینا، اپنے بندیاں دی فضل اللہ تعالیٰ نے کر لینا۔ کون ذرا فضل دادا فرماؤ کہ اللہ نے اپنا فضل بندیاں تے کرنا ہے جی۔ کوئی غیر مسلم نان مسلم تو آٹھے تے سوال کرتا ہے، کوئسچن رائز کرتا ہے کہ مولانا صوفی صاحب، حاجی صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب تو آٹھا خدا کہہ رہے ہیں، تو آٹھا رب تو آٹھی ہولی بک میں جے کہہ رہے ہیں، اے میرا فضل میں جدے تے چاہاں کر دما سانو بندو دسو تے صحیح بندہ، وہ بندے دسو جنہوں نے تو رب نے تو کی کیتا ہے فضل کیتا ہے، تے دوسرے سارے خاموش رہن دے، سنی بولن دے۔ ہاں جے فضل ویکھنا ہی تے صدیق اکبر نو ہے، جے اللہ دا فضل دیکھنا ہی تے عمر فاروق نو دے، جے اللہ دا فضل ویکھنا ہی تے عثمان غنی نو دے، جے اللہ دا فضل ویکھنا ہی تے مولا علی حیدر کرار نو دے، جے اللہ دا فضل ویکھنا ہی تے شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی نو ہے، جے اللہ دا فضل ویکھنا ہی تے داتا گنج بخش علی حجویری نو ہے، جے اللہ دا فضل ویکھنا ہی خواجہ معین الدین اجمیری نو ہے، سلطان العارفین سلطان باہو نو ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء نو ہے، حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی نو ہے، اور اللہ دا فضل ویکھنی ایک نہیں، اسی تینوں ہزاراں بندے پہ ادھر سے ساڈے رب نے کی کیتا ہے، بولو فضل فرمایا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ دا فضل ہے جدے تے چاہے اللہ فضل فرما دے۔ میں پوچھنا ہوں ذرا غور فرماؤ، دکان رکھی ہو، سینٹر بنایا جی، تسی دکان رکھی ہے، گاہک آندے ہو تے کوئی پوچھے چودھری صاحب کی حال ہے تے کی کہندے جی بڑا اللہ دا، بولو نا ذرا گھبراؤ نا، کی کہندے ہو بڑا اللہ دا، یہ کہندے ہو کہ نہیں؟ جے گاہک آندے ہون، بندے آندے ہون، سودا وکدا ہوئے تے جناب جی کی کہندے ہو بڑا اللہ دا فضل ہے، تے میں پوچھنا وا ذرا داتا صاحب جا کے ویکھو مخلوق آ رہی کہ نہیں آ رہی، گورڑے شریف جا کے دیکھو مخلوق آ رہی کہ نہیں آ رہی، سلطان باہو جا کے دیکھو اللہ دے بندے کدی قبر تے مزار تے لوگ آ رہے نے کہ نہیں آ رہے۔ اور جے تیری میری دکان تے رونق لگی ہوئے تے تو کہنے اللہ دا فضل ہے، تے جنہ دے مزاراں تے رونقاں لگیاں اس واسطے کاشف شاعر نے آکھو کہندا تیرے تن پرست یزید ادھر، تے حق پرست شہید ادھر، تیرے تن پرست یزید ادھر،
شہید ادھر وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے ٹھیک ہے جن بھی تسی ہے وہ جے بولو تے مزہ آ جائے یعنی چودھریاں دے نعرے لاندے ہو راجیاں دے نعرے لاندے ہو اسی تے خدا تے مصطفیٰ دے نعرے گھبراؤ نہ چکو نہ نعرہ تکبیر نعرہ بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور ماننے تیرے تن پرست یزید در تیرے حق پرست شہید در تیرے تن پرست یزید در تیرے حق پرست شہید در وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے مشکات شریف وچ حدیث ہے ترمذی وچ حدیث ہے مستدرک وچ حدیث ہے مسند امام احمد وچ حدیث ہے کنز العمال وچ حدیث ہے مسند فردوس وچ حدیث ہے میں 15 میاں حدیث دیا کتاباں وچ حدیث دکھا سکنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ حضور فرماندے نے اس بندے دی مثال جڑا اللہ دا ذکر کردا ہے تے اس بندے دی مثال جڑا اللہ دا ذکر نہیں کردا حضور فرماندے نے کمثل الحی والمیت وہ ذکر کرنے والا زندہ ہے ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے میں قربان جاواں شہنشاہ بغداد کی زندگی تو اج ذرا دیکھو تو صحیح وہ کیڑی گیارہویں ہے جتھے اللہ کا ذکر نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ذرا غور فرمانا اس نظریے نال کہ کیڑی گیارہویں جدے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہمیں پڑھے جاندے کہ نہیں پڑھے سچی بول رہا کہ یہ پڑھے جاندے کہ نہیں پڑھے جاندے اور اللہ کی فرمان دے قرآن اور رب نے کی فرمایا فرمایا نحن نزلنا الذکر اللہ فرماندے سونیا سا تیرے تے ذکر نازل کیتا ہے نحن نزلنا الذکر اللہ کریم نے قرآن نو ذکر فرمایا ہے آؤ ذرا اندازہ فرماؤ قرآن ہر 11ویں شریف سے بنیا جاندا ہے اور قرآن جتے 11ویں ہوندی ہے اوتھے اللہ تعالی دا ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے بنا جنانی ذکر ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہے اے سب چیزاں جڑیاں نے 11ویں شریف دے وچ ہوندیاں نے اور اللہ تعالی نے نبی نے فرمایا اس بندے دی مثال جڑا ذکر کردا ہے اس بندے دی مثال جڑا ذکر نہیں کردا کمثل الحی والمیت ایک کسی مولوی نے مثال نہیں دتی جدا کلمہ پڑھ دے ہو اس ہولی پرافٹ نے مثال دتی ایسے واسطے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان نے جنہ عشق نمازاں پڑھی او جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں عمر دے ذرا مل کے کہہ دو ذوق نال او جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں عمر دے تے پاکاں لوکاں دے در تے تک لے آج بھی دیوے بل دے پاکاں لوکاں دے در تے تک لے آج بھی دیوے بل دے اور میں نہیں کہہ رہے سنو تفسیر
تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر اس وچ حدیث موجود ہے، تفسیر روح المعانی وچ حدیث موجود ہے، تفسیر روح البیان وچ حدیث موجود ہے۔ مولوی زکریا سہارنپوری تبلیغی جماعت دے انہاں دی کتاب فضائل ذکر دے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ قاضی علی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو بنیاں دے ہیڈ پیر تے مولوی انہاں دی کتاب ضیاء القلوب وچ بھی حدیث موجود ہے۔ حضور فرماندے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى فرمایا جڑے اللہ دے ولی نے مردے نہیں بل ينتقلون من دار الى دار، وہ ایک مکان تو دوسرے مکان ٹرانسفر ہو جاندے کی ہو جاندے نے بولو اونچی بولو کی ہو جاندے نے ٹرانسفر منتقل ہو جاندے۔ یہ میری گل نہیں نبی پاک دا سبحان اللہ تے دین کنے سانو دسیا اونچی بولو دین کنے دسیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سانو دین دسن واسطے کنوں بھیجیا تے جس نبی نو اللہ نے منتخب فرمایا سمجھ گئے نا تے سمجھ کے دیانتدار سمجھ کے ہی منتخب فرمایا۔ وہ یہ تے ابو جہل تے ابو لہب تے بے ایمان بھی نبی پاک نو صادق تے امین سمجھدے نہیں، وہ تے بے ایمان جڑے کافر نے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو امین سمجھدے سن۔ تے جے اللہ تعالیٰ دے نبی نے اللہ دی امانت ساڈے تک جڑی پہنچائی ہے وہ یارویں دین والے ہو مبارک ہوئے، وہ امانت اسی بھی ہر یارویں وچ تقسیم پیدا جی حضور وہ سے پاک ایک وسیلہ بن گئے نے۔ فرمایا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، فرمایا ایک مکان تو دوسرے مکان اللہ دے چھے، اللہ دا ولی منتقل ہوندہ ہے ٹرانسفر ہوندہ ہے، لا یموتون مردے نہیں۔ تے پھر کیوں نہ آکھئے میاں صاحب سچ فرماند نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں اور جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں مر دے تے پاکاں لوکاں دے در تے تک لے اج وی دیوے پل دے۔ بلکہ مولوی زکریا صاحب سہارنپوری نے ایک روایت نقل کی، کتاب دا نام ہے فضائل نماز، تیسرا باب، بولو کنواں باب؟ تیسرا باب، اور خضوع اور خشوع دا باب۔ عام بندے کسی کو کتاب ہے میں دکھا دینا، میں بڑا سمپل والا دینا تاکہ لبن ویلے کوئی تکلیف نہ ہوئے، کیونکہ ساڈا ذہن کی سویر دا بھلیا شام نو گھر آ جائے تو انہوں بھلیا ہویا پنجابی وچ نہیں کریا۔ حضرت مولوی زکریا سہارنپوری نے فضائل نماز تیسرا باب خضوع و خشوع دا اس وچ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہے، انہاں دا جدوں انتقال ہو گیا وصال ہویا نا تے انتقال تو بعد انہاں دا تجہیز و تکفین کیتی گئی، جنازہ پڑھیا گیا، جنازہ پڑھن تو بعد جو دفن کرتے پے تے سامی دے وچ جڑے دو بندے اترے نے وہ بہت بڑے محدث اللہ دے ولی دا جنازہ ہو گیا یعنی محدث ہو گئے۔ مشکاہ شریف حدیث دی کتاب ہے نا، وہ دے ثابت بنانی دی روایتاں تانوں ملن کہ ثابت بنانی نے حدیث بیان کیتا، سمجھ گئے نا؟ وہ کہندے نے جدوں اسی رکھی نا سامی وچ تے اٹاں پہ لانے اٹاں لاندیاں ایک اٹ سرک گئی تھلے ڈگ پئی۔ ہن اس پاسے جڑا آدمی ہے ਉਹਦਾ ਨਾਮ حضرت سینان رحمت اللہ، وہ کہندے میں دیکھیا نا تو قسم چک کے کہندے میں دیکھنا کی ہاں کہ ثابت بنانی قبر وچ کھلو کے نماز پڑھ ادے پورے دفن نہیں ہوئے، ادے اٹاں پوریاں نہیں لگیاں، تے مٹی اتے نہیں پئی تے وہ دیکھے اٹ پھر گئی تے دیکھنے کی ہے وہ قبر وچ کھلو کے کی پڑھ دے پے قبر وچ کھلو کے نماز پڑھ دے تے اس نے دوسرے ساتھی نو اشارہ
انہیں دیکھا تو انہیں کہا ٹھیک کہ جو دفن کر کے گھر آئے انہوں دی بچی لڑکی انہوں پا کے پوچھتے ہیں پتر یہ دس تیرے ابا جی کہڑا چنگا کام کرتے وہ کہنے لگی میرا ابے کی ساری زندگی اچھے کام کر دی گزری ہے تسی کیوں اتنی تجسس کرتے پے ہو کی وجہ انہیں آخیا سی یہ گل ویکھی دفن کر دیا بچی کہندی ہے حضور میں تمہیں دسا میرے والد جدو پچھلے پہر تہجد دے ٹائم اٹھتے سن ہاں جی جدو رات نو اٹھتے سن تے عبادت کر کے اللہ دی بارگاہ دعا مانگتے سن تو یہ کہتے ہوندے سن یا اللہ اگر مرن تو بعد کسے نو قبر وچ نماز پڑھن دی توفیق دینی ہے نا انہاں وچوں ایک ثابت مینوں ہی رکھ یار دیکھو کیسیاں دعاواں ہیں پر عقیدہ چنگا ہوے تے تاں ہو گیاں دعاواں ہوندیاں تے جے عقیدہ ہی ہوے نہیں نبی مر کے مٹی وچ مل گیا جی وہ یہ ہے وہ ہے جے نبی سے متعلق یہ ذہن شروع تو رکھیا ہے کہ وہ مر کے مٹی وچ مل گئے تے انہوں نے کی لو کہ جے نبی مر گیا مٹی وچ مل گئے تے ولیاں دی تے گل ہی کوئی نہ ہوئی او ولیاں دی زندگی تے نبی دا صدقہ ہی ہے نا جی نام سنو ولایت جو ہے یہ نبوت کا فیضان ہوتا ہے فیضان نبوت کا نام ولایت ہے دنیا میں جو بھی ولی ہے وہ مصطفیٰ کے فیضان سے دعا کی پہ مانگنے تو دعا اللہ نال پہ مانگنے ہیں اللہ نو پہ کہتے ہیں یا اللہ اگر مرن تو بعد تو کسے نو قبر میں نماز پڑھن دی توفیق دینی ہے نا انہوں وچوں ایک منوں بھی رکھ لے تو بچی نے آخیا میرے ابے دی وہ دعا قبول ہو گئی جہی گل تسی پوچھتے رہے مولوی زکریا سہارنپوری نے لکھی ہے لکھ سڑی ہے پر کدی ولیاں نے مزار تے جاندے کیا کہ کدی کہتے ہی نہیں لیکن کہ لکھنا تو پڑھنا کی عمل ہویا ہے جی روزانہ وہ کتاب ہر جگہ بیٹھ کے پڑھ دینے لیکن عمل کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کا عمل بھی ہے فیض بھی ہے عقیدہ بھی ہے اور وہ استقلال بھی ہے رب دی بارگاہ وچ دعا بھی ہے تے میاں دا فرمان نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں عمر دے تے پاکاں لوکاں تے در تے تک لے آج وی دیوے اول دے لیکن اتھے بھی توحید اللہ دی عظمت کا پرچار ہو رہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء اللہ دا فضل جدے تے چاہے کر دے اللہ دے فضل نال ہی اللہ دا بندہ قبراں وچ نمازاں پیا پڑھدا سبحان اللہ کدے فضل نال بولو اونچی بولو کدے فضل نال اے اللہ دا فضل ہی ہوے تے قبر وچ کھلو کے اللہ دا فضل میں تانوں پوچھ رہا تواڈے تے اللہ دا فضل ہے تے تسی مسیحی آئے جی کی کہندے ہیں بھائی نماز پڑھنا اللہ دے فضل و کرم نال پڑھنا ایسا جواب ہے دے دے نماز پڑھنا یہ اللہ دے اونچی بولو نا سر نہ ہلاؤ منہ مولیا کرو کہندے ہو کہ نہیں تسی جڑے اسی تسی بڑے گناہگار ہاں سانوں اللہ تعالیٰ توفیق دیندا ہے نماز پڑھنے ہاں تے کی کہندے جی اللہ دے فضل و کرم نال منڈا قرآن پڑھ لے تے کی کہندے جی اللہ دے فضل و کرم نال میرا منڈا حافظ ہو گیا ہے جی یہ قرآن پڑھ گیا ہے میرا منڈا جڑا دین دی تعلیم حاصل کر اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دے فضل و کرم نال اور جے میں تو نماز پڑھی ہے تے بھی اللہ دا فضل ہے تے جڑا مرن تو بعد قبر وچ نماز سبحان اللہ وہ تے فضل عظیم ذالک حضرت دیکھے تے شرک نہیں ہوں ایتھے کفر نہیں اسلام نو سمجھن دی کوشش کر دین نو سمجھ کس چیز دا نا دین ہے کس چیز دا نا اسلام ہے ذرا قرآن پڑھ کے ویکھ ولیاں دیاں شاناں ولیاں دی عظمتاں نو اللہ دے نبیاں نے اللہ دا فضل قرار دیتا سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام دا واقعہ قرآن پاک جو ملکہ بلقیس آئی ذرا اتمل تھوڑا جا دھیان کرو آپ واقعہ سنانا مقصود نہیں میں تمہیں یہی گل کرتا کہ اللہ دا نبی کی لفظ ہے اور قرآن میں موجود ہے اور کون کرنے والا خدا ہے موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ گزر گیا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نقل کر رہے ہیں. فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری اکٹھے کیتے تھے. درباریاں نو کی فرمایا یا ایوہ الملأ ایوکم یاتینی بعرشہا. حضرت جی کنواں سپارہ ہے؟ 19واں سپارہ. کنواں سپارہ ہے؟ پڑھ لیو ترجمہ جی دا مرضی دیکھ لو. سمجھ گئے نا؟ اے اسلام وچ گڑبڑ کری جڑا دودھ وچ ملاوٹ کرے جناب دے بنو دے واسطے سزا ہے. مرچاں وچ ملاوٹ کرے او دے واسطے سزا ہے. تے جڑا قرآن اور حدیث وچ ملاوٹ کرے او دے پیچھے نمازاں نہیں آنی. خود سوچو نا میں کرنا کرا خود ذرا نہیں یہ بڑی تنگ نظری ہے اے یہ ہے وہ ہے. میں دعوت دے غور و فکر پیش کرنا پیا ہاں. اور جڑا مرچ وچ ملاوٹ کرے تیری میری فیڈ دے اندر ملاوٹ کرے او دے نال جسمانی صحت خراب ہوندی ہے. تے جڑا قرآن اور حدیث تے دین تے اسلام وچ ملاوٹ کرے او دے نال ایمان دا بیڑا گرک ہوندا ہے. جی روح دا بیڑا گرک ہوندا ہے. اپنی اے صحت دا بڑا خیال رکھدا ہے. تے جڑی قبر تے حشر وچ جڑی صحت نے کام او دی والی تحقیق کی کوئی نہیں, او دی ریسرچ کی کوئی نہیں بس سارے ہی ٹھیک نے وہی ٹھیک نے. سن ذرا قرآن میں عرض کرنا پیا جانا وا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھائی بدل واقعہ خود بیان فرمایا. چلا گئے سلیمان علیہ السلام دا دو گزر گیا زمانہ گزر گیا. اللہ فرماتا ہے سلیمان نے کی کیتا ہے جی اپنے درباریوں نے فرمایا یا ایھا الملأ ایوکم یاتینی بعرشہا. فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کول ہے. ایوکم گل سنیو ایوکم تواڈے وچ قوم دے مخاطب کون نے؟ آنکھو درباری اچھی بولو آنکھ بارنا نا میرے کو فوائن کرو تاکہ کل میں کہ ٹھیک ہے درباری کو کی نے سیر نہیں ہلانا ہے. 5 سیر دا سیر ہلان دیو ادھی چھڑاکی دی زبان ہلا میں زیادہ تکلیف نہیں دینا. سنو کی کنوں فرمایا درباری کون نے؟ مخلوق اللہ دے بندے. کی فرمانے ایوکم یاتینی بعرشہا. تواڈے وچوں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کول ہے؟ ہن میں پوچھنا اللہ دے بندیاں کول مدد منگی ہے کہ نہیں؟ کنے منگی؟ بولو کنے منگی؟ ادھر نہیں کون سے کنے منگی؟ سلیمان کون نے؟ آج مولوی عام کہہ جی یہ مخلوق کو مدد منگنا شرک ہے تو میں بولنا سلیمان نے شرک کیتا ہے. یہ نبیاں کو مانگ دے یہ ولیاں کو مانگ دے. ایوہ الملأ یا ایوہ الملأ ایوکم یاتینی بعرشہا. اے میرے درباری ایوکم کم جمع دا سیغہ قل هو اللہ احد اللہ اکیلاہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ اکے اللہ دو نہیں تین نہیں. ایتے فرمایا ایوکم یاتینی بعرشہا. تواڈے وچوں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کول لے آوے گا؟ قرآن کہندا قال عفریت من الجن. جناں وچوں ایک عفریت جن بولیا اونے آکھیا انا آتی کا نہیں حضرت جو تخت میں لے آواں گا. پوچھا کنے عرصے دے اندر؟ عرض کیتا قبل ان تقوم من مقامک. تواڈی مجلس برخاست ہون تو قبل ان تقوم من مقامک. مفسرین نے بھی تفسیر کی تھی حضور تسی بیٹھے تواڈے اٹھ کے کھڑا ہو جان تو یہ بھی تفسیر بیان کی تھی تواڈی مجلس ہو گئی تے مجلس برخاست ہون تو. چلو اسی مجلس والا ہی کہہ رہے ہیں کچھ وقت وچ ہے. یہ محفل کتنے ہو رہی کیڑی جگہ تے دربار کتنے لگا کیڑے شہر وچ لگا کیڑے ملک وچ لگا؟ تفسیر کبیر
ابن جریر پڑھو، معالم التنزیل پڑھو، تفسیر مدارک پڑھو، تفسیر خازن پڑھو، تفسیر قرطبی پڑھو، تفسیر مظہری پڑھو، تفسیر روح البیان پڑھو، تفسیر در منصور پڑھو، تفسیر زاد المسیر پڑھو، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی دی تفسیر بیان القرآن پڑھ لو، مفتی محمد شفیع دیوبندی کراچی والے دی تفسیر معارف القرآن پڑھ لو، تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھ لو، مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیثاں دا مجدد او دی تفسیر فتح البیان عربی وچ او پڑھ لو، او دی اردو دی تفسیر ترجمان القرآن پڑھ لو۔ انہاں سارے نے لکھیا ہے کہ وہ محفل جڑی سی وہ ملک شام میں ہو رہی سی، اور تخت جڑا سی وہ ملک یمن دے اندر سی، وہ سبا ملک علاقے دی ملکہ سی، وہ یمن دا علاقہ ہے، محفل جتھے ہو رہی ہے ملک شام ہے، تے اللہ دا نبی فرما رہے تو اٹھے وچوں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس ترتوی جڑا 7ویں کوٹھڑی دے وچ تے بڑا سپلینڈڈ بڑا عالی شان تے ہیرے تے جواہرات تے مرد دا بڑیاں پیا 7ویں کوٹھڑی تے ہر کوٹھڑی لاک کیتی، ہر کوٹھڑی دے بعد پہرے دار موجود ہیں اور واچ مین موجود ہے، اور 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت۔ او کہہ رہے کون لے آوے گا؟ وہ کہندے حضرت جی میں لے آواں گا، جن کہندا ہے میں لے آواں گا، میں لے آواں گا، کنے چر وچ لے آویں گا؟ کیتا قبل ان تقوم من مقامک رمیا سمارا سورۃ النمل، عرض کیتا حضور مجلس برخاست ہون تو پہلا پہلا لے آواں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام فرماندے نے مینوں ادوں وی جلدی تخت چاہیے۔ حالانکہ عرصے وچ او ملکہ بلقیس نہیں آ سکتے، انہوں انوائٹ کیتا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں مینوں ادوں بھی جلدی تخت چاہیے۔ معلوم ہویا سلیمان علیہ السلام جان دے نے ادوں جلدی بھی تخت لے آن والا میرا درباری ہے نہیں تدے تے فرما رہے ہیں مینوں ادوں بھی جلدی چاہیے تخت۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علم ہے کہ میرے دربار میں ادوں جلدی بھی لے آن والا ہے، اور ایسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جنہ دی وجہ نہ لوگ سانو بریلوی کہتے ہیں، قرآن و سنت دے مطابق فرماندے نے، آپ فرماندے نے ملک کون میں انبیاء تاجدار، فرماندے نے ملک کون میں انبیاء تاجدار۔ آدھرا قرآن پڑھو، آدھرا حدیث رسول پڑھو، اور امام احمد رضا دا عقیدہ دیکھو، فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار۔ سو کوے تے میرے نال مل کے کہہ دو ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا، مل کے کہو تاجداروں کا آقا۔ قیامت نو اے مسجد دیا دیواراں بھی گواہی دین دیا، برٹن انٹرنٹ پہ سونیا تیرے تیری اولاد بھی جو غسل ورا دی محفل سی اور ضیاء اللہ قادری تقریر کر رہے سی، اے سارے جڑے مسلمان سن جھوم جھوم کے پردے پہ سن، تاجداروں کا آقا ہمارا نظر، تاجداروں کا آقا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ مشکات پہ چدی سے حضور فرمانے ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، فرمایا ہر کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جدے 2 وزیر اسمانہ تے ہونا ہون اور 2 وزیر زمین تے نہ ہون۔
ترمذی پڑھو، عطوفۃ الحافظی پڑھو، ارشاد الامات پڑھو، مرقہ شریف پڑھو، مزار حق پڑھو، اصحابہ فی تمیز الصحابہ پڑھو، اور ریاض النظرہ پڑھو، پھر جناب من تاریخ الخلفاء پڑھو، ازالۃ الخفاء پڑھو، کچھ پڑھو مرو تو انہوں پتا چلے اسلام ہے۔ قرآن اور حدیث دستہ کی یہ شرک شرک شرک، تیری بلا جانے شرک کیا ہے؟ ذرا گل ہو گئی شرک، ذرا گل ہو گئی شرک، ذرا گل ہو گئی شرک، میں نے دستا تھی شرک دی تعریف تے کا سبحان اللہ، جو تو انداز اختیار کیتا دنیا دا کوئی مسلمان اس شرک تو نہیں بچ سکتا، میں دعوے نہ ورنہ جتنے چاہے کوئی بندہ پیڑ مارا، جو شرک دی یہ تعریف کرتے ہیں دنیا دا کوئی مسلمان نہیں بچ سکتا، انہوں دا وہ مولوی آپ ہی نہیں بچ سکتا، انہوں دی جماعت دا کوئی فرد نہیں بچ سکتا۔ میں صحیح تو میں پہ کہنا میں 16 اپریل تک کہتے 16 مارچ انہوں گمراہ دیکھتے شرک شرک کیڑی شرک شرک کی لوگ کہتے جی بندے کو مدد منگنا شرک دے سلیمان علیہ السلام دے متعلق کی ہے ماشاءاللہ مدد منگی نے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ نے رب کے کی دعا واجعل لی وزیرا، یہ بولو واجعل لی وزیرا، قرآن پاک بھیجے کلمہ سپارا ہے 16 سپارا، ماشاءاللہ تو ہم حافظ بھی ہو ملے گا پکا پیڑا کلمہ سپارا جاؤ ترجمہ واجعل لی وزیرا، وزیرا دا معنی وزیر عربی دا وزیر دا معنی ہوتا ہے بہت چکر وہاں دیرا تم بیدرا وزیر دا جو معنی ہوتا ہے بہت چکن والا، تو جڑے ساڑھے وزیر نے جس پاسے پھیرا رہا قوم سے بول پائی بساں باندر ٹریفک جام اے ساڑھے وزیر نے لیکن پوچھو وزیر دا معنی کی ہے مولوی شرک شرک لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کنوں پہ کہنے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا، یا اللہ میرا وزیر بنا دے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے ہوتے ہیں پہ مانگنا بس اللہ ہی اللہ بس اللہ ہی اللہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا، نبی اللہ کے دعا کر بس کر رہا ہے یا اللہ میرا وزیر بنا، میرا وزیر بنا، میرا وزیر بنا، میرا وزیر بنا۔ اللہ فرماتا جا تیرا بھائی حضرت ہارون تیرا وزیر بنا، سنو شرک آتا ہے کسے بندے بولو کسے پاہمیں وہ نبی ہوئے تو پاہمیں ولی ہوئے تو پاہمیں عام بندہ ہو تو پاہمیں جیوندہ ہوئے تو پاہمیں قبر وچ چلا گیا خدا سمجھ گئے بولو کی اونچی بولو خدا سمجھ کے وہ دے کو مدد مانگا ایک یہ بولو تے جو خدا دا نبی سمجھ کے منگے خدا دا ولی سمجھ کے منگے خدا دا بندہ سمجھ کے مدد منگے جی ایش میں پوچھنا جے نبی نو خدا سمجھے ولی نو خدا سمجھے وہ تے شانہ والے نے کسی عام بندے نو کی سمجھے خدا تے کی ہو جائے مشکل میں پوچھنا کوئی دنیا دا کوئی ایسا بندہ ہے جڑا کسی نبی ولی نو خدا سمجھ کے مدد مانگا کوئی ایک بندہ داستا تے جو ان جی مدد مانگنا مدد نا نا اللہ حضرت عظیم البر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فرمان رہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول میں اس شیر شرک توڑ شیر کہنا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سمجھ آ رہی میری گل دی کہنے ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا
रसूलों से आला नबी को मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका मैं उनकी गल की मैं फॉर एग्जाम्पल एक चीज दस जाना कोई गल शिरक दी करे ना तो उन्हें पूछ के आम बता सजदे विच डिग के की कहंदे हो घबराओ ना की कहंदे हो सुभान रब्बी सुभान मेरे पाक रब्बी मेरा रब जेड़ा की है आला ईमान नाल दसो तुसी कदी किसी होर चीज नूं अल्लाह तो अलावा किसी होर चीज नूं आला कदी किया है कि नहीं किया नहीं वो छोड़ो नहीं गल समझो किसी चीज में नहीं कहते एक ईद बड़ी आला एक कपड़ा बड़ा एक फ्रूट बड़ा क्या कि नहीं क्या बोलो ना तुसी तो गल नहीं मेरी पे समझ मैनू चस्का दस देना जब तुसी भी खड़क के क्यों भाई कहते हो कि नहीं कहते ये चीज बड़ी तुसी ते जना अंजुमन विच नाज़मे आला कहते हो कि नहीं जमातां बड़ियां आला नाज़मे आला जी वजीर आला है मैं पूछना आला कहते हो कि नहीं पाकिस्तान में आला दे लफ्ज भी जनाल फ्लड आया है आला लोगों की आला पसंद बसां दे पिछले शीशियां ते भी की लिखा है आला और मैं पूछना केड़ी जमात है केड़ा मजहब दा बंदा है जेड़ा और चीज़ां नूं आला नहीं कहंदा वाह ते अल्लाह भी की है ये भी की मुशरिक हो गए गल समझ नहीं रही मैं तुहानू दस रहा जिहड़ी ये तारीफ करदे ने ना ओहदे नाल ते कोई बंदा शिरक तो बचदा ही नहीं हज़रत साहब उन्हें बताओ सजदे में गिर कर कहते हो सुभान रब्बी उधर मीटिंग हुई थी चौधरी साहब साडे नाज़मे आला एक ही ने साडे नाज़मे आला उधर अल्लाह नूं सजदे में देख के मैं कहना आला पता चलिया शिरक कदों होगा जो अल्लाह जिस तरह अल्लाह की जात आला है अल्लाह नू आला किसी ने नहीं बनाया इस फ्रूट नू आला बनाने वाला रब है इस बंदे नू नाज़मे आला बनाने वाला कौन है बोल सलाहियत किन्ने पैदा कीतियां अल्लाह ने पैदा किए आला है ए वजीर आला है ए सेब आला है आम आला है एक कपड़ा बड़ा आला है और किस तरह ओनू किसी ने आला नहीं बनाया इनू बनाने वाला रब करीम है नहीं तो मैनू दस किहड़ा बंदे नू बचावेगा ए आले सुन्नत उलमा नू दुआवां दे इस मसलक नू दे विच आ जा जेड़ा सही दीन ते सही सलाम पेश करदा पिया है फरमाया मा मिन नबीन इल्ला वलहु वज़ीरान फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं गुजरिया जिदे दो वजीर आसमाना ते ना होन और वा वजीरान मिन अहलिल अर्द जिदे दो वजीर जमीन ते ना होन फरमाया मेरे दो वजीर आसमानी जड़े ने ओ जिब्रील ते मिकाईल ने और मेरे जमीन दे दो वजीर अबू बकर ते उमर फारूक सुभान अल्लाह कुर्बान जामा फाज़िल बरेलवी इस हदीस नू लेके फरमाते ने मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार आसमान ते जमीन कौनैन कहंदे दा ज़बान ने मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका ताजदारों का आका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे फरमाते ने मैनू इतों भी जल्दी तख्त कुरान की कहता काल अल्लाज़ी
اندہو علم من الکتاب. ایک وہ جنا اٹھیا جی کل کتاب دا علم سی. انہیں کیتا انا آتی کا بہی. وہ انساناں وچوں اٹھیا، وہ بشراں وچوں اٹھیا، وہ خاکیاں وچوں اٹھیا. انہیں کیا آنا آتی کا بہی. حضرت جی وہ تخت میں لے آواں گا کنے عرصے وچ قبل آئی یرتد الیک طرفک. حضور تہاڈی اکھ چمکن تو پہلا. کدی اکھ چمکی؟ جہاں مرضی ترجمہ پڑھ تہاڈی اکھ چمکی. یہ بھی رات انہیں کہ جی میں اپنی اک کی گل کی نا لوگوں کہنا انہیں پریکٹس کی. زمانہ بڑا تیز ہو گیا دیکھتے جب پانچ جن ہوتے پاس نہیں آنا گے تو پھر پریکٹس کی. انہیں کہا نبی جنا ادھر انصاف دا پیکر آندا ہے. قبل آئی یرتد الیک طرفک. حضرت جی تہاڈی اکھ چمکن تو پہلا پہلا. اور قربان جاواں سلیمان علیہ السلام دی فراست تو، آپ دے علم تو، آپ دے نالج تو. آپ نے فرمایا جن کہندا سی میں لے آواں گا تہاڈی مجلس برخاست ہون تو پہلا پہلا. آپ نے حالاں اتنی دیر تک ملکہ بلقیس آ نہیں سی سکتی. آپ نے فرمایا دوی جلدی چاہیے جے جن کرو منگوا لیندے نا انہوں بھابیاں کہنا سی نہیں جن لے کے آیا. کون لے کے آیا سی؟ اچھی بڑھو کون لے کے آیا سی؟ جن لے کے آیا سی. جن دی طاقت نو تو سارے ہی مانتے ہیں، انہاں سارے ہی مانتے ہیں. انہاں کہنا ہے تو بھی جلدی تحت چاہیے. ہن جن موجود نے، جن بیٹھے ہوئے نے، انہاں دے مرید سن، انہاں دے امتی سن، انہاں دے درباری سن. لیکن کسی جن نے جرت نہیں کی جڑا آ کے میں تو پہلا لے آواں گا، میں لے آواں گا تو پہلا. جن خاموش ہو گئے. اج دنیا دے اوتے جن دی طاقت سارے مانتے نے، جن دی پاور سے سارے ایگری نے، متفق نے. لیکن قرآن کی نص کبھی یہ بتا رہی ہے، قرآن پاک کی آیات یہ وضاحت فرما رہی ہے کہ سنو جہاں جنوں کی طاقت ختم ہوتی ہے اللہ کے ولی کی طاقت شروع ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان اولیاء، مقام اولیاء. کوئی گل سمجھے ہو؟ جنہ دی طاقت جتھے ولی دی طاقت. بولو ولی دی طاقت. یہ جنہ دی طاقت مانتے ہیں ولیاں دی نہیں مانتے. ہوں کہتے ہیں ساڈا عقیدہ قرآن دی اس دے مطابق ہی قرآن دی کہہ رہے جتنے جنہ دی طاقت شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے ولی دی طاقت. جب سلیمان علیہ السلام نے کیا حضور میں لیا تہاڈی اکھ چمکن تو. ہوں میرے دوستو اکھ چمک دیا کنا وقت لگا؟ فیو منٹس بھی کہنا جانا نا گل سیکنڈ بھی کہنا اکھ چمک. وہ کہنے چمکن تو چمکن تو لے آیا کہ نہیں لے آیا کہ گپی ماری. اللہ فرماتا ہے فلما راہو مستقرن عندہو. اللہ فرماتا ہے جدو سلیمان فلما راہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو آنکھ چمک کے دیکھیا چشتی صاحب مستقرن وہ تخت پیا ہویا سی عندہو انہاں دے کول انہاں دے سامنے پیا سی. انہاں دے نبی نے اپنی آنکھاں دے سامنے وہ تخت ویکھ کے زبان تو کی فرمایا. اگلے لفظ ہوں بولو جناب. میں کہا تو پوچھنا دین آپ کو رلے ادومات کی فوراً ادومات فوراً کی کھالا. سلیمان بول اٹھے اپنے امت دے ولی دی طاقت ویکھ کے پاور ویکھ کے قوت ویکھ کے طاقت ویکھ کے اور دی شان کی عظمت دیکھ کے کھالا. حضرت سلیمان علیہ السلام بول اٹھے اللہ زبان تو کی فرمایا ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی. شرک نہیں کیتا کوئی انہوں غصے نہیں ہوئے بلکہ خوشی نال کی فرما رہے نے ھذا
مینوں فضل ربی اے میرے تے میرے رب دا فضل ہے جن نے میری امت وچ ہو جے کمال والے بندے پیدا فرما دیتے ہوئے اللہ دا نبی پیا فرماندا ہے قرآن وچ اللہ نقل پیا فرماندا ہے سلیمان علیہ السلام دا زمانہ گزر گیا اور میں سوال کرنا میں دعوت غور و فکر پیش کرنا اللہ نے کیوں ہے واقعہ بیان فرمایا میرے بندیو میں تانوں رسول عطا کیتا ہے جڑا حبیب اللہ ہے کہ میرا محبوب ہے میرا محبوب حبیب خدا حبیب اللہ صرف سارے نبیوں وچوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا لقب ہے اور اعلی حضرت عظیم البرکت ہے ایسے واسطے کسی شاعر حضوری صاحب محمد علی ظہوری کہنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مل کے کہو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر دوپنا کہو یار یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے حق نے دولہا بنایا تیری ذات کو حق نے دولہا بنایا تیری ذات کو اور یہ سارا جہاں تیری بارات ہے حق نے دولہا بنایا تیری ترمیم میں کی حق نے دولہا بنایا تیری ذات کو اور یہ سارا جہاں تیری بارات ہے دولہے دی وجہ نال بارات دی رسپیکٹ کبھی گل ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں کھانا والے اپنی کھانا نہیں جی دولہا نہیں لے آیا منڈے دا پیو آکھے لیاؤ کھانا کہنے تھے دولہا نہیں آیا منڈے دا انکل آکھے کھانا لیاؤ کہنے تھے دولہا نہیں آیا یہ سارا جہاں حق نے دولہا بنایا تیری ذات کو حق نے دولہا بنایا تیری ذات کو اور یہ سارا جہاں تیری بات ہے آج بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے سمجھو دوستو اللہ دا فضل کیا کیا اللہ دا کی کہنے میری امت وچ ہو جائے بندے پیدا کیتے وہ دی کرامت ویکھ وہ دا کمال ویکھ کے ولی دا کمال ویکھ کے اللہ دا فضل قرار دیا ہے جی میں پوچھ رہے نبیوں دی سنت ہے بولو کنہ دی سنت الحمدللہ سی روز پاک دا تذکرہ کر سلطان العارفین دا تذکرہ کر کے شاہ گولڑوی دا تذکرہ کر کے امیر ملت دا تذکرہ کر کے خواجہ جمیری دا تذکرہ کر کے نظام الدین اولیاء دا تذکرہ کر کے اہل بیت اطہار دا تذکرہ کر کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام علیہم رضوان دا تذکرہ کر کے عزیزی کہنے ہیں کہ اے ساڈے تے اللہ دا فضل ہے جس اللہ نے سانو ایڈی ایڈیاں شانہ والے مقبول بزرگ عطا فرما دیتے حضرت صدیق اکبر دی شان ویکھو تے او بھی پہ فرما دینے اللہ قیامت نو فرمائے گا اے نا ابو بکر جنت دی چابی جنہوں چاہنا ہی اپنے نال جنت کر ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ اندہ تو تحقیق فی بشائر عالی صدیق اتدہ ازالت الخفا ایک نہیں میں اصحابہ فی تمید صحابہ میں کیفی کتابہ پہ علامہ امام احمد بن حنبل دی کتاب فضائل صحابہ ساریاں پڑھ کے بیٹھو
حضرت عثمان غنی نے متعلق حضور نے فرمایا ترمذی اور مشکات ہے فرمایا میری امت دے 70,000 امتیاں نو اے عثمان غنی بغیر حساب کتاب تو جنت وچ لے کے جاؤ اللہ نبی فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فرمایا کہ میری امت دے 70,000 آدمی نو بغیر حساب و کتاب تو جنت وچ لے کے جان والا عثمان غنی ہے علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا دی شان دیکھو حسنین کریمین دی عظمت اور رفت دیکھو اولیاء کاملین دی عظمت اور رفت دیکھو پھر پتہ چلے گا ہاں من فضل ربی یہ اللہ کا ساڈے تے فضل ہے وہ ہمیں گناہگار ہاں پر منن والے تے ہے شیخ سادی نو پوچھو شیخ سادی اج تو 750 سال پہلا دا جنا کسے مدد دا مولوی ایسا نہیں جڑا شیخ سادی دا روحانی شاگرد نہ ہوے مولوی کیا کیا ہوئے 4 اردو دیا کتاباں پڑھ کے نہ مولوی بنیا ہوئے گلستان تے بوستان ہر مدرسے پڑھا جانا یہ شیخ سادی کی فرمان ہے آج تو 7.5 اے وہابی دیوبندی بریلوی دیو بڑے تھوڑا کہتے ہو جڑا سی فرقہ واریت تو بڑے تانگاں یہ صرف ہے یہ بھی ایک رواج ہو گیا یہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے جڑا خدا دی قسم فرقہ واریت تو تانگ ہے وہ آلِ سنت و جماعت اس عقیدے کو بنائے اس عقیدے جو ہوگا جڑا سنی نہیں اور آنکھیں سی فرقہ واریت تو تانگا قرآن کر دیں میں نے جتھے مرضی چاہے بحث کر لے گل کر لے ساڈا مسلک مولویاں دا بنایا نہیں ساڈا مسلک کون ہے جڑا مصطفیٰ دا سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عطا کرتا یہ ولی کوئی شے نہیں یہ ولیاں ولایت دا کوئی مقام نہیں جس طرح آج کل کہہ آتے جی وہ بھی ساڈے آ رہی تے پھر بیت اللہ دا جو طواف کرنا ماشاءاللہ 50 حاجی جا رہے ہیں کنے حاجی جا رہے ہو قریباً اوتھے ہور بھی تانوں اوتھے لکھاں دی تعداد تے کی کہندے جدوں طواف کر دیو تے کی کہندے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی حسنۃ وقنا ہندو بات کی کہندے ماشاءاللہ کون بولے تسی بولے اونچی طرح بولو گھبرانا اے نہ کہ مولوی میں زبردستی منائی ہے بولو کی ٹھیک ہے بولو نا وہاں تے کھیل نال اگے مال کہ وہاں تے کھیل نال جنت تے سٹاپ ہو جاندے یہ تے اگے گل مشکات کی مشکات کی بعد کھیل نال جنت دا مال برار ربنا آتنا ذرا توجہ کیجئے اور سعودیہ دے بڑے جڑے اگے پوپ کھڑے کیتے نے انہاں نوں تے پتہ ہی نہیں کہ مذہب کی ہے دین کی ہے اسلام کی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں نبی کی قبر پر وہ کہندا پہلا مسجد نبوی دی عزت کر نرادا مسجد نبوی دا کر پھر نبی دی قبر تے جا اور نبوی مسجد نو عزت ملی ہے تے مصطفیٰ دے صدقے انہاں دا ذہن ہی پٹھا انہاں دا عقیدہ کی جے اوتھے کتاباں ملدیاں نے فضائل حج وضیاء اوتے چوں کی لکھیا وہ پتہ نہیں کی کہنے پہلا جاؤ حضور دی قبر دی نیت کر کے جانا ہی حرام کی کہنے حضور دی قبر دی نیت کر کے وہابیاں سارے جڑے اوتھے بنے ہاں بیٹھے ہیں نا اوتھے کتاباں تے تسی جدے اترو گے تانوں اردو دیاں کتاباں نے اینج چھوڑ اوتے پڑھ کے مدینے دی زیارت وہ کہندے نے حضور دی قبر دی دا ارادہ کر کے میں حضور دی قبر تے چلیا کہندے حرام ہے ناجائز ہے میں پوچھنا حضرت صاحب جے نبی دی قبر تے جانا یہ ناجائز تے حرام ہے تے جڑی حضور دی حدیث ہے 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شامی میری قبر تے حاضری دیندا تے جڑا ایک واری آ گیا انہوں دوجی واری حاضری نصیب نہیں ہونی میں پوچھنا فرشتے کیڑا کام کردے نے حرام کام کردے کیڑا دین ہے کیڑا اسلام ہے کون سا دین ملائکہ کے مطلب یہ ساروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں فرشتے معصوم عن الخطا ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی قبر کا ارادہ کر کے جانا ناجائز ہے حرام ہے میں اتھا دی گل سناواں اوتھے کتاب ایک فری وانڈے نے
اور خاص بندے نو دے دے میرے کو کتاب ہے اور اس کتاب دے جناب نام شرح صدور ہے وہ لکھیا ہے فتح المجید شرح کتاب التوحید وہ لکھیا ہے نبی پاک دی قبر دا ارادہ کر کے جان والا بندہ مشرک تے بے ایمان میرے کو کتاب ہے اتنے ملتی ہے بازاروں بھی ملتی ہے اتنے بھی مولویاں کرو وہ کی کہتے ہیں نبی دی قبر دا ارادہ کر کے جان والا بندہ ہی بے ایمان تے جے شرک ہوندا تے فرشتیاں دے متعلق حضرت جی کی فتوی قربان جاواں امام حضرت رضا بریلوی اور مان رہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سارے کہہ دو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کہہ دو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو مکے وچ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں ابر رحمت کا یہاں پر بھی برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں بھی برسنا دیکھو اور غور سے سن تو رضا مکے کا بیت اللہ کا جڑا میزاب رحمت ہے نا پرنالا اور مدینے دی سمت کا میں تھوڑے سائن بورڈ لگے دے برٹن آنٹرنٹ سائن ادھر ڈربی ادھر ناٹیگام ادھر برمنگھم ادھر کہتے ہیں غور سے سن تو رضا اور مانے ذرا بیت اللہ والا ذرا دھیان کرنا میں نقشے انہوں نے صحیح طرح دھیان کرتے دماغ تے عقل ٹھکانے رکھ کے تے سینے میں عشق رسول دی دولت رکھ کے جب بیت اللہ نو ویکھے گا دی سمتا نو ویکھے گا او دی ڈائریکشن نو ویکھے گا اور مانے غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو تو یہ کہہ دینا جی نجائز حرام ہے وہ بندے دلیل نہیں اتوں دے مولوی دلیل نہیں لوگ کہتے ہیں مکہ شریف ہے مدینہ شریف ہے وہ اتوں دے بندے دلیل نہیں اتوں دے آدمی مولوی دلیل نہیں دلیل خدا تے مصطفیٰ سلمانا سمجھی میرے کو کتاب ہے اس کتاب میں شرح صدور میں لکھتا ہے نبی پاک کی قبر معاذاللہ کو وہ کہنا جی حضور دی قبر تے بعد پہ جاؤ تے مسجد نبوی وچ وہ دی نیت کر کے چلو اپنے حضور دی قبر ہے تے اوتھے حاضری دے لیں ذرا اندازہ کرو سوچو تے صحیح اور ساری دنیا نو فضیلتاں ملیاں نے تے مصطفیٰ دے ساتھ سمجھو نا یہ جی چیزاں جڑیاں چیزاں اوتھے جدا اظہار کیونکہ میں نے ایک صاحب کہہ رہے جی انہوں پیچھے نماز دا مسئلہ حذیفی امام سی پچھلے سال مسجد نبوی دا امام سمجھے اور انہیں محرم میں چوتھے تقریر کی تھی محرم سفر رمضان شریف تو بعد شوال میں امریکہ دا رگڑا انہیں کر انہیں آگے تسی حکمران امریکہ دے پیچھے پہ
امریکہ کا بڑے وہ ٹیشی کرتے تھوڑے سعودی عرب کتنا فسنا ہو گیا, کتنے اتنے بے حیائی ہو گئی, کتنے بےغیرتی ہو گئی ہے. یہ جڑے گورے تے انگریز تو منگوائے ہیں انہیں چنگی طرح جو بات کی تھی انہیں کہا حضور فرماتے ہیں اخرج الیہودا والنصارى من جزیرۃ العرب, کہ جزیرے عرب تو یہود اور نصارہ نو کر دو. حضور دا فرمان دے وے اخرج الیہودا والنصارى من جزیرۃ العرب, تے تسی انہاں نوں سر تے چاڑھیا ہے, تسی انہاں نوں دعوت دتی ہے, تسی انہاں نوں خدمتاں کردے ہو اور اپنے بندیاں دی ذلت کردے پے ہو. او دی تقریر او جمعے مسجد نبوی دا امام کی نام مسجد حذیفیہ دا نام پوچھ لیو جا کے بھائی جناب نے وہ تقریر کی تھی اور دو بعد وہ پتہ ہی نہیں لگا. میں کہا تو نہ کون ہے سانو نبی دی سنا این جی ہے نا جی وہ این جی ہے نا سانو تو نبی دا فرمان سنان والا ساڈے عمل تے انہوں فقیہ دین والا ہونا کون ہے. یہ لوگ کہتے ہیں دین ہے حضور دے متعلق اتنی گستاخیاں اور بے ادبیاں جو کتاباں جڑی چھپی تسی اوتھے جا کے دیکھو قرآن دی کوئی رسپیکٹ نہیں, زمین تے رکھ کے قرآن پڑھ دیکھے جے کہ نہیں دیکھے. تو میں پوچھنا وا جدے دل وچ عزت نہیں, عزت بلکہ حدیث میں جاندے امام مسجد سی انہیں قبلے وال منہ کر کے تھوڑے ضیاء اللہ قادری دا فتویٰ نہیں, مولوی چچکدے نے تے پیٹ چچکن, پیر چچکدے نے تے پیٹ چچکن, نبی پاک تو بات تے کوئی ہستی نہیں. حدیث آندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ امام ہے انہیں قبلے وال منہ کر کے تھوکیا, حضور نے فرمایا تو پیچھے نماز کی فرمایا دے پیچھے. چلو آیا دوسری نماز کا ٹائم ہے, حضور دا فرمان حدیث تو میں دکھا نہ حدیث پیش کر سکتا, میں 1 لاکھ روپیہ پاکستانی پیش کرا, میری تقریر ریکارڈ ہو رہی. ضیاء اللہ قادری پہ ہو حضور نے فرمایا دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. دوسری نماز کا وقت ہے مسلے سے کھلون لگا, مقتدی آ گیا تیرے پیچھے کوئی نہیں پڑھا. انہاں کہا کیوں, انہاں کہا سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. حضور دا نام آیا وہ دے تھلے بھی پیرا تھلے نہیں. نے فرمایا نماز نہیں پڑھی ابھی, پریشانی دے عالم وچ بارگاہ نبوت میں چھا عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی منع فرمایا. ہم تے کہندے ہو نبی پاک نے منع نہیں لکھا تے کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عرض کیتا یا رسول اللہ تسا منع فرمایا, آپ نے فرمایا ہاں میں منع کیتا. عرض کیتا حضور میرے کو کی قصور ہو گیا. آپ نے فرمایا تو قبلے وال منہ کر کے کی کیتا, قبلے وال منہ کر کے تیرا جرم ہے وے قبلے دی تعظیم نہیں کی. تیرا جرم کی ہے جدی وجہ نال تیرے پیچھے میں نماز پڑھن تو منع کیتا ہے کہ تو قبلے کعبے دی تعظیم قبلے دی تعظیم نہیں کیتی. قد عصیت اللہ ورسولہ, کعبے دی تعظیم نہ کرن دے نال تو اللہ تے اللہ دے رسول نو کی پہنچائیے, اذیت پہنچائیے, تکلیف پہنچائیے. لہذا میں منع کیتا تیرے پیچھے نماز. حضور نے وجہ جڑی بیان فرمائیے کیوں منع فرمایا, قد عصیت اللہ ورسولہ, تو اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت پہنچائیے. جن عقائد اور نظریات سے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچتی ہے ایسے لوگوں کے پیچھے کبھی نماز نہیں ہو سکتی. اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا ان چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے یا نہیں. حضور نے جی وجہ بیان اللہ نے تو آدمی دی عقل دیتی ہے, یہ برین دیتا ہے تو ماہر دیتا ہے. انہوں نے جو نظریہ میں کہا نا انہوں نے ساڑھے مگر کل ہی ہوتے. میں پوچھنا حضور نے جی وجہ بیان فرمائی قد عصیت اللہ ورسولہ, میں پوچھنا جڑا کوئی چاقو نال کسی نوں قتل کرے وہی سزا ہو رہے تے جڑا پسٹل نال کرے بولو جڑا قتل کسی نوں کرے 302 بھاویں چاقو نال تے بھاویں مکے نال تے بھاویں پسٹل نال تے بھاویں بم نال کسی دا قتل کرے. جدوں قتل ہوئے جرم ہویا ہے وہ جڑا فیل ہویا ہے, میں پوچھنا وا قد عصیت اللہ ورسولہ, اللہ دے نبی نے ایک وجہ بیان فرما دی. شارع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شار حضور دی ذات بابرکات ہے. حضور نے فرمایا تیرے اس بے نال اللہ دے رسول نو اذیت پہنچتی ہے. حضور نے فرمایا من حبہم فقد حبانی من اذاہم فقد اذانی من اذاہم فقد اذانی من اذانی فقد اذى اللہ. فرمایا جس نے صحابہ کی توہین کی اس نے مجھے اذیت پہنچائی, جس نے میرے اہل بیت کی توہین کی اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ. سبحان اللہ. حضور دلتے سامنے ہے جب لینا بن جائے کرو اسلام دیواری اپنی برادری دیواری تے اپنی واری سارے مفتی بنے ہوندے ہیں. جی ہن تسی خود سوچو تے جڑے پمفلٹ اوتھے دیندے دسو مسجد نبوی دی فضیلت حضور دی وجہ نال ہے یا نبی دی وجہ نال یا مسجد نبوی دی وجہ نال حضور نو فضیلت بولو تے صحیح. مسجد نبوی بولو مسجد مطلب زیادہ ہو رہا ہے منو بھی خیال تم پچھو قاری صاحب کو جا کھو گئے تھے نہیں گل سن لو تم قبلے والے کیتا ہے کیوں بھائی ضروری گل دسو مسجد نبوی نو حضور نال حضور دی وجہ نال فضیلت ہے یا حضور نو مسجد نبوی دی وجہ نال مسجد نبوی ذرا بیت اللہ مکہ مکرمہ ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے کو وقت نہیں, تھوڑے کو بھی وقت نہیں تو میں دستا. میری تقریر تو 2-2.5 گھنٹے تو تھلے ہوتی کوئی نہیں. اور سنو لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرماندا ہے سونیا مینوں مکے شہر دی قسم. اتنے آدم بھی آئے, نوح بھی آئے, موسیٰ بھی آئے, ابراہیم نے بھی بنایا, سلیمان نے بھی بنایا, نوح نے بھی بنایا, اسماعیل نے بھی بنایا. ہر نبی دے قدم لگے نے, لیکن ہر نبی دے قدم لگن دی وجہ نال قسم نہیں. اللہ فرماندا ہے سونیا مینوں مکے شہر دی قسم ہے انت حلم بہذا البلد. قربان جاواں رب کریم تیری ذات. اللہ دی قسم رب نے مسئلہ حل کر دیتا جی انت حلن وضاحت نہ فرماتا مولویاں نے بڑیاں تعویلاں کر دیا. ہاں جی اللہ فرما انت حلم بہذا البلد. سونے اس واسطے مینوں قسم ہے ایتھے تیرے نورانی قدم لگے. ارے یہاں تو کعبے کو بھی مکے کو بھی فضیلت ہے تو مصطفیٰ کے نورانی قدموں سے ہے. کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم. میری عظمت تو قربان جا کس طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام صحیح کر رہے. کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم, کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم. آؤ سنو دوستا گل ہے یہ شان حضور ساری دنیا نو شان حضور دی وجہ نال ہے. مولانا روم فرماندے نے کند سی نا کند دیوار او دا سی سایہ. ایک دن سایہ شیڈو افواہ دیوار نو کہن لگا اے کندے پہن دیوارے پیچھے ہٹ جا میں سورج نو ویکھنا. کنوں ویکھنا سورج. اے پہن کندے پیچھے ہٹ جا. گل سمجھ آ رہی نہیں؟ اے پہن دیوارے پیچھے ہٹ جا میں کنوں ویکھنا سورج نو. مولانا روم رحمۃ اللہ تو کند نے آخیا بیوقوفا او نان سائنس او بیوقوفا او جے میں وچوں نکل گئی تے تیرا وجود کتھے رہنا. او تیرا جڑا وجود ہے نا میری وجہ نال ہی ہے. او سایہ تے کند دا ہی سی. سایہ کل دا سی. انہیں آخر مینوں وچوں کڈنا ہے تے ڈائریکٹ رابطہ قائم کرنا چاہنا ہے. آؤ جڑے کہندے نے نبی نوں وچوں کڈ دو تے بس اللہ ہی اللہ ہے. مولانا روم بھی فرماندے نے او بیوقوفو او جے نبی نوں وچوں کڈ دیتا تے رحمت کتھوں لبنی. صدقہ ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے. کوئی چیز ایسی دستے تھے نبی نوں رب تو جدا کر کے نماز پڑھنا کی کہندے ہو سب تو پہلے اللہ اکبر. اونچی بولو تے نال کی کردے ہو ماشاءاللہ بولو ہاتھ کھڑے کر اللہ اکبر کہندے تے نال کی کردے تے اللہ اکبر کہنا فرض ہے.
ہاتھوں تک کرنے نبی دی سنت تو نماز ہی پڑھ کے دس جتنے نبی نبی نو رب تو مت نبی خدا نہیں نبی الہ نہیں لیکن ساڈا نبی رب دا محبوب رب دا محبوب ہے. رب نے شانہ دیتی نے تو مینوں تینوں کی تکلیف ہے؟ ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. اے اللہ دا فضل ہے جدے تے چاہے فرما دے. اے ہن رب دا فضل ہی ہے نا. فرما رہے بدوہا سبحان اللہ سونے مینوں تیرے چہرے دی قسم فرمایا واللیل مینوں تیریاں لامرو کا مینوں تیری عمر دی قسم فوالدین مینوں تیرے ابا جی دی قسم. ہوں اتنے مولویاں نال رب نے مشورہ کوئی نہیں کیتا. وہ کہتے اللہ سمجھ میں بے ریاں دا سونے میری شان شان ہے لیکن رب نے دسیا میری شان جڑی ہے نا وہ میری شان دا مظہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو اللہ تعالیٰ مینوں تو سارے نبی پاک دا عاشق آمین. اہل سنت و جماعت دے عقائد نظریات اس قسم دے نظریات بالکل قرآن و سنت ہٹ کے جڑا جائے گا دنیا بھی تباہ پاک کرتا ہوں. اور میں فرقہ واریت کی گل نہیں کر رہا. صحیح اسلام صحیح دین پھر کبھی آیا پھر وضاحت کرنا. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. دین تقریر اور تحریر دے نال تقریر دے نال میرا تحریر دا بھی سلسلہ ہے اور ہر مہینے میں جب سالہ ماہ میں طیبہ شائع کرنا اور جدے انگریزی دا بھی کوئی 8-10 صفحے انگلش دے بھی ہوندے نے تواڈے یورو وچ اتنے کے بھی یورو وچ کافی سالہ تقریباً 300-400 دی تعداد آند ہے. یہ خصوصیت ہے کہ جو اسلامی مہینہ ہوندا ہے وہ دے مطابق مضمون اور نبی دی سیرت صحابہ دی سیرت اہل بیت دی سیرت بزرگان دین دے متعلق اور اہل سنت دے مسلک قرآن و سنت دی روشنی میں دلائل نال پیش. یہ 15 کروڑ ہدیہ ہے. ہر مہینے بائی ڈاک آ جانا ہے. کوئی خریدار بننا چاہتے اپنا ایڈریس دے بچیاں نوں پڑھاؤ. سالانہ 12 سالے آن سالانہ چندہ جڑا ہے وہ 15 پاؤنڈ ہے. 1 سالہ بھی. دوسری میں ایک کتاب لکھی اہل سنت و جماعت کون ہے. اس کتاب کے اندر میں اپنے 32 عقائد قرآن و سنت کی روشنی اور قریباً اس کتاب کے اندر میں 250-300 کتاب کے جڑے نے حوالہ جات وہ اس کے اندر جمع کیتے. ہر مسئلہ درود شریف اونچی آواز نہ پڑھنا یا رسول اللہ کہنا 11ویں دا مسئلہ حضور دی نورانیت دا مسئلہ بے مثل بشریت دا مسئلہ حضور دا علم غیب حضور دا حاضر و ناظر اللہ دے ولیاں کو مدد منگنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کہنا حاضر و ناظر دا آیات النبی دا اس طرح دے ہاتھ بزرگاں دے ہاتھ اور پیر چومنا ماں باپ دے ہاتھ اور پیر چومنا یہ ساری چیزاں میں دے بالوضاحت جڑیاں نے وہ بیان کیتیاں نے. اور ہر دلیل ہر مسئلے دے اوپر قرآن اور حدیث تو دلائل پیش کیتے گئے ہیں. اس طرح دوسری میری کتاب انگلش دے وچ میں لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے ٹرو سٹوریز. کی نام ٹرو سٹوری وہ دے سچی حکایات. میں وہ نام رکھیا ہے. وہ حضور دے متعلق واقعات صحابہ کرام دے متعلق واقعات اہل بیت دے متعلق واقعات اولیاء اللہ دے متعلق واقعات انہاں دی سٹوریاں ٹرو سٹوری اور مسند کتاباں دے حوالہ جات ہوں. پھر وہ نال اتوں جڑا رزلٹ نکلتا ہے کیونکہ سارے جڑے انگلینڈ کے بچے نے سٹوریاں دے بڑے شاعر ہیں تو میں انگلش میں جو کتاب جڑی ہے وہ لکھی ہے تاکہ ذہن بھی دینی ہوئے اور اپنے نبی کا اور اپنے بزرگاں کا انہوں نے پتہ ہوئے. وہ چوتھی کتاب ہے درود شریف کے آپ ایک کوسر یہ بھی انگلش کے اندر ہے اور یہ حضور تے درود شریف پڑھنا اور مختلف درود شریف جی بزرگاں نے اپنے واقعات بیان فرمائے. یہ درود شریف پڑھیا ہے حضور دی زیارت. یہ درود شریف پڑھیا ہے یہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے. اسی طرح اور بڑے پیارے واقعات بھی ہیں احادیث بھی نے اور حضور دے ارشادات بھی نے درود شریف کے فضائل تے. یہ جڑی نے 4 کتاباں جڑی نے 5 یہ 5 کتاباں دا ہدیہ جڑا یہ 10 پاؤنڈ ہے. خود بھی پڑھو دوسرے حضرات نو بھی پڑھن واسطے دو اور جو بھی یہ موجود ہے وہ ہر حوالے کا فقیر ذمہ دار ہے. ایسے میری کوئی کتاب یا تقریر حوالے تو بغیر نہیں ہوتی. تحریر بھی حوالے سے لینا لگیا ہوں. تقریر بھی میں کافی بکاں دے ریفرنس جڑے پیش کرنا کہ خود پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ دوسرے بھی دو تاکہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوئے
اور نبی کریم نال تعلق جو ہے وہ بھی قائم رہے. یہ چارے چیزیں تو 10 پاؤنڈ دیا مل جان دیا. رسالے کا کوئی خریدار جڑا بننا چاہے اور ضرور بنو وہ اندر واسطے ہے.